السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے قطب جنوبی کی پہلی مہم۔ قطب جنوبی کی پہلی مہم، یہ ہمارا 14واں درس ہے اس سبق سے، یعنی اردو ادب سے۔ اور اس چیپٹر میں یا اس سبق میں ہم لوگ بر اعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، انٹارکٹیکا یہ بھی ایک بر اعظم ہے۔ جیسے دنیا میں ٹوٹل 7 بر اعظم ہیں۔ ٹوٹل کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ایشیا ہے، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ عرب ممالک جو تقریباً ہیں جزیرہ عربیہ کے، اور چائنا وغیرہ اسی میں آتے ہیں۔ اور اس سے چھوٹا ہے افریقہ، بر اعظم افریقہ، اور اس سے چھوٹا ہے نارتھ امریکہ، اور اس سے چھوٹا ہے ساؤتھ امریکہ، اور اس سے چھوٹا ہے انٹارکٹیکا، یعنی انٹارکٹیکا یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یورپ اور پھر آسٹریلیا۔ تو بر اعظموں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا بر اعظم ہے ایشیا، اور سب سے چھوٹا بر اعظم ہے آسٹریلیا۔ 6 بر اعظموں میں تو آبادی ہے، جیسے ایشیا اور امریکہ کے دونوں بر اعظم، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، ایسے ہی افریقہ اور آسٹریلیا اینڈ یورپ۔ ان 6 بر اعظموں میں آبادی پائی جاتی ہے، لیکن انٹارکٹیکا میں کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انسان بستا نہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل یہ برف کا مجموعہ ہے۔ برف پگھلتا ہے، برف بنتی ہے، یعنی یہ پوری کی پوری جو یہاں پہ زمین نہیں ہے، بلکہ یہ برف کا مجموعہ ہے ٹوٹل۔ یہاں پہ زمین ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ برف ہے ٹوٹل، اور اسی برف پر یہ پورا کا پورا، اسی برف کو لے کر کے یہ پورا کا پورا ایریا بنا ہوا ہے۔ تو قطب جنوبی، یہ قطب کیا چیز ہوتی ہے؟ قطب جنوبی اور قطب شمالی ہم لوگوں نے سنا ہوگا۔ آپ جب کوئی کیلنڈر دیکھتے ہیں، اگر آپ نے گول والا کیلنڈر دیکھا ہے جو عام طور پہ کسی آفس وغیرہ میں رکھا رہتا ہے، یا آپ نے پیپر پر بنا ہوا کیلنڈر دیکھا ہے، تو اس کا 2 سرا ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے۔ اوپر کا حصہ قطب شمالی کہلاتا ہے، اور نیچے کا حصہ قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول۔ تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول اس کے 2 ایریے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی جگہ پہ ایک طرح سے زمین جو ہے ٹکی ہوئی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں سائنس کے حساب سے کہ زمین جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے، ایک تو اپنی جگہ پہ لٹو کی طرح، جیسے لٹو ہوتی ہے تو جہاں پہ آپ نچاتے وہیں پہ وہ ناچتی رہتی ہے، اور دوسرے سورج کے چاروں طرف۔ تو زمین جو ہے اسی طرح سے وہ روٹیٹ کرتی ہے، ایک تو اپنی جگہ پہ ایسے ہی، اور دوسرے اس طرح سے وہ ناچتی ہوئی چلتی ہے۔ تو اوپری جو حصہ ہے وہ قطب شمالی ہے، اور نیچے کا جو حصہ کیلنڈر میں ہوتا ہے اسے قطب جنوبی کہتے ہیں، قطب جنوبی، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اسی قطب جنوبی کے بارے میں یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے۔ اور قطب جنوبی یہ کہاں واقع ہے؟ انٹارکٹیکا بر اعظم میں ہے، کیونکہ جو دوسرا سرا ہے، ایک شمالی ایک جنوبی، تو جنوبی حصے میں ہی بر اعظم انٹارکٹیکا ہے، جو ٹوٹل برف کا مجموعہ ہے۔ تو اسی چیپٹر کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے، اسی سلسلے میں یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے۔ تو آئیے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس مضمون میں بر اعظم انٹارکٹیکا کی کامیاب مہم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انٹارکٹیکا وہ بر اعظم ہے جو قطب جنوبی میں واقع ہے،
یہ بر اعظم برف سے ڈھکا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں معدنیات کے خزانے موجود ہیں. معدنیات یعنی معدن، جیسے جو زمین کے اندر پائے جانے والے خزانے ہوتے ہیں، جیسے لوہا ہے، سونا ہے، دھات وغیرہ جو ہوتے ہیں، کوئلہ ہے، ایسے ہی اسٹیل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں زمینوں سے نکلتی ہیں، تو انہی کو معادن کہا جاتا ہے. یعنی زمینوں کے اندر موجود خزانے، لوہا، لکڑ، ایسے ہی کوئلہ وغیرہ کی شکل میں. ایسے اس کے علاوہ پٹرول وغیرہ بھی معادن ہی میں سے آتے ہیں. اس بر اعظم میں ہندوستان کی ٹیم پہلی مرتبہ 8 فروری 1982 کو پہنچی تھی اور اس ٹیم کی قیادت سید ظہور قاسم نے کی تھی. سید ظہور قاسم نے کی تھی. سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ دنیا کے تمام بر اعظموں اور سمندروں کے موسمیاتی رخ معلوم کرنے کے لیے قطب جنوبی کا مطالعہ ضروری ہے. 9 جنوری 1982 کو سائنسدانوں کی ٹیم، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، سائنسدانوں کی ایک پارٹی ڈاکٹر سید ظہور قاسم کی زیر نگرانی قطب جنوبی پہنچی. ڈاکٹر قاسم نے سائنسی اداروں سے 13 افراد، بحری فوج سے 8 افراد، ایک فوٹوگرافر اور دیگر تکنیکی عملے ٹیکنیشینز کو ساتھ لیا اور پولر سرکل نام کے جہاز میں سوار ہو کر مارش پہنچے. جہاز کا نام کیا تھا؟ پولر سرکل. اور یہ مارش پہنچے. مارش ایک جزیرہ ہے، اور جزیرہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو. تو وہاں پر پہنچے اور وہیں سے انہوں نے اپنا بیڑا یا اپنے سفر کا آغاز کیا. جہاز میں انہوں نے ایک طرح کا نہ جمنے والا ایندھن بھرا. یعنی جہاز میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی جو ایسا نہ ہو کہ انٹارکٹیکا جہاں پہ ڈگری جو ہے یا ٹمپریچر جو ہے وہ ہمیشہ مائنس میں رہتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد ایندھن جم جائے. تو نہ جمنے والا انہوں نے ایندھن بھرا. جب یہ لوگ جنوب کی طرف 40 ڈگری تک پہنچے تو اچانک ان کو ایک ہولناک دھماکہ محسوس ہوا. اسے 40 ڈگری کی گرج کہتے ہیں. یہاں پہنچ کر ہر فرد چوکنا ہو گیا. سمندر میں طوفانی موسم تھا. دوسرے دن صبح وہ لوگ بیدار ہوئے تو بہت زیادہ دھند چھائی ہوئی تھی. ان کے جہاز کی رفتار کم ہو گئی تھی. یہ لوگ جہاز کو بڑی مستعدی سے آہستہ آہستہ اس جگہ لے گئے جسے قطب جنوبی کنارہ کہتے ہیں. قطب جنوبی کنارہ یعنی قطب جنوبی کے قریب وہ پہنچ گئے. یہاں سے انہیں برفیلے ٹیلے، آئس برگ یعنی برف کے ٹکڑے، بڑے بڑے ٹکڑے، آئس برگ کا مقابلہ کرنا پڑا جو پاش ہو کر جہاز کے لیے خطرہ بن رہے تھے. پاش ہو کر کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے، چھوٹے چھوٹے ہو کر کے وہ جہاز کے لیے خطرہ بن رہے تھے. یعنی جو پہاڑوں، جو برف کا لمبا چوڑا پہاڑ تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر کے جہاز کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے. جہاز جب 60 ڈگری عرض البلد پر پہنچا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلنڈر نہیں بلکہ نقشہ جو ہوتا ہے، شاید میں نے کیلنڈر پہلے بھی بولا ہے، کیلنڈر نہیں بلکہ وہ نقشہ کہیں آپ اس کو. نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اسے پتلی پتلی لکیریں ہوتی ہیں. یہ جو لکیریں ہیں یہ ہم کو ڈگری بتلاتی ہیں. تو اسی ڈگری کے بارے میں کریں عرض البلد. جب ہم 60 ڈگری عرض البلد پر پہنچا تو عجیب شکل و صورت کے برفیلے ٹیلے نظر آنے لگے. ٹیلا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ابھری ہوئی زمین. اب یہ ٹیلا چاہے برف کا ہو سکتا ہے ٹیلا، ایسے ہی ریت کا ٹیلا ہو سکتا ہے، ایسے ہی پہاڑوں کا ٹیلا ہو سکتا ہے. تو جو ابھری ہوئی زمین کہتے ہیں، اونچی زمین کو ٹیلا کہا جاتا ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھنڈرات ہیں پرانے اور اونچی زمین ہے، اس کو بھی ٹیلا کہتے ہیں. جیسے ہمارے علی گڑھ کے قریب کپلوستو کے پاس، جسے کپلوستو بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹیلا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ سدھارتھ جو تھے ان کے دادا
یعنی گوتم بدھ کے دادا سدھارتھ جو تھے، ان کے سدھارتھ کا یہ ایک طرح سے دارالسلطنت یا دارالحکومت کہہ لیجئے، وہیں سے ان کی حکومت چلتی تھی، وہ ان کا راج محل تھا۔ آہستہ آہستہ جہاز اس حصے میں جا پہنچا جو قطب جنوبی اور سمندروں کے درمیان ہے، یعنی بہت قریب پہنچ گئے، قطب جنوبی اور سمندر کے درمیان تھا، کیونکہ بیچ میں سمندر پڑتا۔ اب اس سمندر یہ جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حصے کو جہاز سے کاٹنا پڑتا ہے، اس طرح جہاز راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اس عمل میں جہاز کا اگلا حصہ جھک گیا اور پچھلا حصہ اٹھ گیا۔ اس وقت برف توڑنے کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ مہم میں شامل لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید جہاز جلد ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ برف موٹی ہے، اسے توڑنا آسان نہیں، چنانچہ ہیلی کاپٹر کو نکالا گیا اور اس کے ذریعے دیکھا گیا کہ کس جانب سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچانک انہیں ایک جاپانی جہاز دکھائی دیا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر جاپانیوں نے ہیلی پیڈ خالی کر دیا۔ ہیلی پیڈ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہیلی کاپٹر اترتی ہے، تاکہ ہندوستانی وہاں اتر سکیں۔ ڈاکٹر قاسم نے بتایا کہ وہ ہندوستان سے آئے ہیں، تو جاپانیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ ہیلی کاپٹر کی رہنمائی میں جہاز بڑھتا چلا گیا اور مہم جو، یعنی جو لوگ اس مہم میں شامل تھے، ایک طرح سے انہیں کہہ لیجئے کہ خطروں کے کھلاڑی، تو خطروں کے کھلاڑی جو تھے، جو لوگ اس مہم میں شامل تھے، مہم جو مغامر جو تھے، وہ لوگ برفیلے ٹیلوں سے گھرے ہوئے پانی میں داخل ہو گئے۔ یہ ٹیلے تیز دھوپ میں چمکتے ہیں تو آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، یعنی جو برف تھا وہ اتنا چمکتا تھا کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی تھیں، اسی لیے کہا گیا آنکھیں چدھیا جاتی تھیں، یعنی تیز روشنی کی وجہ سے جب ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں آنکھیں چدھیانا۔ ہندوستانی جہاز راڈار سے لیس تھا۔ یہ راڈار ایک سسٹم ہے سمت کو معلوم کرنے کا، یا زمین سے کتنا اونچا ہے، کتنا نیچا ہے، اور ہم کس سمت جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو، اس پورے نظام کو چلانے کو، یا اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اسے کہتے ہیں راڈار۔ اس لیے برفیلے ٹیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ 8 فروری کو صبح 10 بجے انہوں نے اپنی منزل دیکھ لی۔ جہاز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ چلانے لگے، ہم پہنچ گئے۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ 9 فروری کی صبح دن کے 12:30 بجے رسی کی سیڑھی کی مدد سے سارے مہم جو قطب جنوبی کی برفیلی زمین پر اتر گئے۔ اس وقت ان سب کو ایک عجیب لطف و مسرت کا احساس ہوا۔ ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر سین گپتا نے جوش مسرت میں جھک کر اس دھرتی کو چوم لیا۔ یہاں پہ لطف ہے، مسرت ہے، ان سب کے معنی خوشی کا ہوتا ہے۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، بہترین لگنا، اور مسرت کے معنی ہوتے ہیں خوشی۔ تو خوشی کے جوش میں انہوں نے زمین کو جھک کر کے چوم لیا۔ جیسے ہی مہم جو اترے، انہوں نے دیکھا کہ پینگوئن پرندوں کا ایک جھنڈ بڑی حیرت سے ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھ رہا ہے۔ پینگوئن یہ پرندوں کا نام ہے، جیسے انہوں نے آدمیوں کو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ٹیم نے وہیں خیمہ نصب کیا اور قطب جنوبی کی زمین پر ترنگا جھنڈا اور بحری پرچم لہرا دیا۔ اس خطے میں رات دن کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ سورج چمکتا رہتا تھا، کیونکہ وہاں پہ سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ان لوگوں کے سونے کا وقت مقرر تھا، نہ کھانے کا۔ جب تھکے مادے ہوتے، سونے کو جی چاہتا تو سو جاتے، بھوک لگنے پر کھانا کھا لیتے۔ تمام سائنسداں یا تو پڑھتے دکھائی دیتے یا پھر تجربہ میں مصروف نظر آتے۔ ایک دن ڈاکٹر قاسم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر
میں بیٹھ کر نکلے تو اچانک ان لوگوں کو ایک جھیل دکھائی دی. جھیل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے. اوپر سے اگر کوئی پانی گر کر کے نیچے کی طرف جا رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے جھیل. سب اس جھیل کے کنارے اتر گئے. یہاں کا نظارہ بے حد دلکش تھا. وہاں پر بھی مہم کے لوگوں نے اپنا ترنگا لہرا دیا. ایک تختی پر تمام 21 ممبروں کے نام لکھ کر لگا دیے. تمام لوگ اپنے اعضاء کی جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے. اعضاء یعنی جسم کے اجزاء، جیسے ہاتھ ہے، انگلی ہے، پیر ہے، ناک کان وغیرہ، ان سب کو چیک کرتے رہتے تھے. ایسا تو نہیں کہیں برف کی زد میں آ کر کے یا ٹھنڈ ہو کر کے سب کام کرنا بند کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعضاء کی جانچ پڑتال کرتے رہتے تھے. گزشتہ مہموں میں کئی اشخاص اپنی انگلیاں، انگوٹھے، بازو انتہائی سردی کی وجہ سے کھو بیٹھے تھے. ان تمام باتوں کی وجہ سے پیٹرولیم جیلی جسم پر ملتے رہتے تھے. پیٹرولیم جیلی کوئی مادہ ہے جسے جسم پر رگڑنے سے جسم گرم رہتا ہے اور اسے ٹھنڈ کا احساس کم ہوتا ہے. ایک خاص طرح کے چشمے بھی آنکھوں پر لگا لیتے تھے. اگر یہ چشمے نہ لگائے جائیں تو آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے. جہاز میں ایندھن، پانی، کھانا اور دیگر تمام چیزیں محدود مقدار میں تھیں. اس لیے 10 دن کے بعد انہوں نے واپسی کی ٹھانی. روانہ ہونے سے بیشتر انہوں نے دیکھا کہ پینگوئن پرندے اپنے پروں کو اس طرح فڑفڑا رہے تھے جیسے الوداع کہہ رہے ہوں. جب یہ لوگ جانے لگے وہاں سے تو پرندے اپنے پیروں کو فڑفڑا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم کو یہ لوگ الوداع کہہ رہے ہیں، یا اسی چیز کو رائٹر نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ الوداع کہہ رہے ہیں. واپسی کے سفر میں ان لوگوں کو بار بار راستہ بنانے کے لیے برف توڑنی پڑی. کبھی کبھی تو پورا جہاز برف سے ڈھک جاتا اور اسے توڑنا پڑتا. برف توڑنے میں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہوتی، کیونکہ اگر ہتھوڑے کی چوٹ سے جہاز میں سوراخ ہو جاتا تو بس اللہ ہی مالک تھا. کبھی کبھی ہتھوڑے کے بجائے گرم پانی سے برف پگھلانی پڑتی تھی. بڑے بڑے برفیلے ٹیلے ہونے کی وجہ سے جہاز بچتا بچاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک نیا پہاڑ ان لوگوں کو نظر آیا. اس سے قبل روسیوں نے 2 پہاڑ دیکھے تھے اور ان کے نام ادب اور لینا رکھے تھے. ان لوگوں نے جو یہ تیسرا پہاڑ دیکھا تو اس کا نام وزیر اعظم کے نام پر ماؤنٹ اندرا رکھا، کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم جو تھی ہندوستان کی وہ اندرا گاندھی تھی. تو انہی کے نام پر ان لوگوں نے اس پہاڑ کا نام بھی رکھ دیا ماؤنٹ اندرا پہاڑ. واپسی کا سفر بھی خطرے سے خالی نہ تھا. ان کو ایک خطرناک طوفان کا سامنا کرنا پڑا. جہاز لہروں میں ایک معمولی سی کھلونے کی طرح اچھلنے لگا. رفتار ایک دم آہستہ کر دی گئی. ڈاکٹر قاسم کے حکم کے مطابق راستہ بدل دیا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد مارش کی طرف سے ایک دوسرا طوفان جہاز کی طرف بڑھنے لگا. یعنی مارش جس جزیرے کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے اسی جزیرے سے ایک دوسرا طوفان کی طرف آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر قاسم نے دوبارہ راستہ بدلنے کا حکم دیا. یہ ڈاکٹر قاسم کی ذہانت اور فوری فیصلے کی صلاحیت کا امتحان تھا. چند لمحات کی تاخیر انہیں موت کے منہ میں ڈال سکتی تھی. 24 گھنٹے سمندری طوفان کروڑوں ٹن پانی کو ادھر ادھر ڈھکیلتا رہا اور ڈاکٹر قاسم راستہ بدلتے رہے اور آخر تحمل مزاجی اور پھرتی کام آ ہی گئی. تحمل مزاجی یعنی ان کے اندر کسی چیز کو دیکھ کر کے صبر اور اس کے ساتھ کیسا اور کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس چیز کا ان کے پاس ہنر تھا. کسی چیز کو دیکھ کر کے ڈرے نہیں، اس چیز کو انہوں نے بھانپا، سمجھا اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے ویسا انہوں نے کیا. یعنی جب دیکھا کہ سمندر کی طرف سے طوفان آ رہا ہے تو انہوں نے راستہ فوراً چینج کر دیا، اس چیز کو سمجھ لیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں طوفان آ رہا تو چلنے دو، ہو سکتا ہے رک جائے یا کچھ اور بات ہو، یا ڈر جائیں، ڈر کر کے کچھ اور کرنے لگے. ایسا ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر تحمل مزاج کا مادہ تھا. تحمل مزاجی ان کے اندر تھی اور پھرتی، کسی چیز کو دیکھ کر کے فوراً نیا اچھا فیصلہ لے لینا اور فوراً اس پر ایکشن لے لینا، یہ ان کی پھرتی تھی اور یہ کام آ ہی گئی. طوفان سے راستہ کاٹتے ہوئے جہاز اس جگہ پہنچ گیا جہاں پانی بالکل خاموش تھا اور یہ لوگ صحیح سلامت مارش پہنچ گئے. یہاں سے ڈاکٹر قاسم ہوائی جہاز کے ذریعے دہلی اور پھر گوا پہنچے تاکہ وہ اپنے جہازی ساتھیوں کا خیر مقدم کر سکیں. ڈاکٹر قاسم مارش سے جہاز کے ذریعے دلی آئے اور پھر دلی سے گوا گئے، کیونکہ یہ جو جہاز تھا یہ گوا بندرگاہ پر جانے والا تھا.
تو وہاں اپنے ساتھیوں کا استقبال کرنے کے لیے دلی سے فوراً وہ گوا چلے گئے۔ ہندوستان کی کامیابی کے باعث ہندوستانی سائنسدانوں کی عزت میں 4 چاند لگ گئے۔ اس کامیابی کی وجہ سے ہندوستان دنیا کے ان 12 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے قطب جنوبی کی اچھوتی زمین پر پاؤں رکھے۔ ہندوستان ان تمام ممالک میں پہلا اور واحد ملک ہے جس کی ٹیم کسی حادثہ کے بغیر مہم سر کر کے واپس پہنچی ہے۔ اس ٹیم کی انتھک کاوشوں یعنی محنتوں نے ملک کا سر ساری دنیا کی نظروں میں بلند کر دیا۔ تو اس چیپٹر کو ہم نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، آپ بھی اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس میں جو الفاظ مشکل ابھی بھی آپ کو نظر آئیں وہ ہم سے ضرور پوچھیں۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے الفاظ و معانی اور کچھ سوال و جوابات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔